السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سراج احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سینس ٹی وی۔ مسجد اقصی، جسے قبلی مسجد یا حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ یہ مسلمانوں کے دل میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسراء اور معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جہاں تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز باجماعت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس پر قابو پانے کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ مسجد 746 عیسوی میں ایک زلزلے میں تباہ ہو گئی تھی اور 758 میں عباسی خلیفہ المنصور نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ پھر اسے 780 عیسوی میں خلیفہ المہدی نے وسیع پیمانے پر دوبارہ تعمیر کیا تھا، جس میں 15 راستے اور ایک مرکزی گنبد شامل تھا۔ 1033 عیسوی میں ایک اور تباہ کن زلزلے کے بعد فاطمی خلیفہ ظاہر نے مسجد کی تعمیر نو کی۔ اسے 7 گلیاروں تک کم کر دیا، لیکن اس کے اندرونی حصے کو ایک وسیع مرکزی محراب سے آراستہ کیا۔ موجودہ ڈھانچہ 11ویں صدی کے خاکے کو محفوظ رکھتا ہے۔ وقتاً فوقتاً کی جانے والی تزئین و آرائش کے دوران اسلامی حکمران خاندانوں نے مسجد اور اس کے احاطے میں اضافہ کیا، جیسے کہ اس کا گنبد، منبر، مینار اور اندرونی ڈھانچہ۔ جب صلیبیوں نے 1099 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد کو محل کے طور پر استعمال کیا۔ 1187 میں صلاح الدین کے ذریعے اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو مسجد کے طور پر دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ بعد کی صدیوں میں ایوبیوں، مملوکوں، عثمانیوں، سپریم مسلم کونسل اور اردن کے ذریعے مزید تزئین و آرائش، مرمت اور اضافے کیے گئے۔ آج پرانا شہر اسرائیلی کنٹرول میں ہے، لیکن مسجد فلسطینی زیر قیادت اسلامی وقف کے زیر انتظام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ نمبر 1، یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے احاطے میں ایک چھوٹی مسجد تعمیر کی۔ مسجد اقصی کے جنوبی کونے میں مسجد قبلہ ہے۔ یہ مسجد قبلہ اول کے سب سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا۔ اس جگہ پر دوسری مساجد بھی موجود ہے، جیسا کہ براق مسجد، مروانی مسجد، جو عموماً تاریخی واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ ایک قبرستان ہے۔ اس میں کئی انبیاء کرام اور صحابہ مدفون ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ممکنہ طور پر یہی دفن کیا گیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی ہمیشہ وہی دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، اور بعض روایت میں سلیمان علیہ السلام کی وفات مسجد اقصی میں عمارت کی تعمیر کی نگرانی کے دوران ہوئی تھی۔ نمبر 3، رومی امپائر نے اسے کچرے کا ڈھیر بنایا تھا۔ اس زمانے میں جب کسی بھی یہودی کو شہر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، زیادہ تر رومی باشندے مسجد کے علاقے کو کچرے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شہر کو آزاد کرایا تو اپنے ہاتھوں سے کچرا صاف کیا۔ آپ نے یہودیوں کی صدیوں پرانی جلاوطنی کو بھی ختم کیا اور ایک قریبی گاؤں کے 70 خاندانوں کو واپس یروشلم میں مدعو کیا اور انہیں صدیوں کی جلاوطنی کے بعد واپس آنے کا حق دیا، ایک ایسا احسان جو آج کل کے یہود بظاہر بھول گئے ہیں۔ نمبر 4، الغزالی یہاں مقیم تھے اور انہوں نے اپنی عظیم تحریر لکھی۔ عظیم عالم اسلام ابو حامد الغزالی کی اسلامی ادب کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک احیاء علم الدین ہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جسے تمام مکاتب فکر میں ان کی قابلیت کی وجہ سے مشہور تھے، جبکہ وہ قرآنی اور نبوی تعلیمات سے وابستہ ہوتے ہوئے انسانی روح کی گہرائیوں کو بھی جانتے تھے۔ جو بات زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ الغزالی نے کچھ عرصہ تک مسجد اقصی میں قیام کیا اور وہاں رہ کر ایک کتاب لکھی۔ مسجد میں ایک عمارت ان کے پرانے کمرے کی جگہ کو نشانزد کرتی ہے۔ نمبر 5، یہ ایک محل اور پانسی کے چیمبر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کو مسجد اقصی میں بند کر دیا
انہوں نے تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر قبلی مسجد کو ایک محل میں تبدیل کیا اور زیر زمین حجروں کو استبل میں تبدیل کر دیا۔ ابتدائی قتل عام سے بچ جانے والے مسلمانوں کو بعد میں مسجد کے مرکز کے قریب ایک بڑی صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ واحد صلیب تھی جسے صلاح الدین نے توڑی تھی۔ صلیب کی بنیاد آج بھی وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، چٹان کا گنبد بہت مختلف نظر آتا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا گنبد جو ممکنہ طور پر تاریخ اسلام میں بنایا گیا پہلا گنبد ہوگا، اموی خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے تعمیر کیا تھا۔ تقریباً 1000 سال بعد عثمانی خلیفہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں گنبد میں سونے کے مخصوص تہ کے ساتھ ساتھ عثمانی ٹائلوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ نمبر 7، مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی گئی یا اس کے گنبد پر کوئی فوج کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور یا مسجد ہی جلا دی گئی تو کیا ہوگا؟ یقیناً مسلم دنیا ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ایک بار پھر سوچ لیں، 1967 میں یروشلم تیسری بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے گنبد پر اپنا پرچم لہرایا۔ اسرائیلی قیادت نے محسوس کیا کہ مسجد اقصیٰ پر مکمل کنٹرول مسلم دنیا کے لیے مسلسل اشتعال کا باعث بنے گا۔ انہوں نے ایک اور جھنڈا مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے استعمال کیا جو بظاہر کام کر گیا۔ 1969 میں ایک آسٹریلوی یہودی نے نور الدین کے منبر اور قبلی مسجد کو آگ لگا دی۔ اس آگ نے پوری مسجد کو لپیٹ میں لے لیا۔ مسلم دنیا بدترین خوابوں کے مناظر سے بیدار ہوئی۔ مایوس فلسطینیوں نے جس طرح بھی ہو سکے آگ بجھانے کی کوشش کی، جس سے پوری امت کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کے بعد سے مسجد کی دوبارہ تعمیر اور تجدید کی گئی، لیکن اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام کے خلاف حملے آج بھی جاری ہیں، جس میں مسجد کی بنیادوں کو کمزور کرنا اور پرانے مندر کی تعمیر کرنے کی دھمکیاں، یہ سب کچھ فی الحال جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ ابھی تک ایک دوسرے صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ نمبر 8، اس میں ایک افسانوی ممبر تھا۔ نور الدین زنگی، جو اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑے ہیروز میں سے ایک ہے، نے مسجد اقصیٰ میں نصب کرنے کے لیے ایک خاص ممبر بنایا تھا۔ یہ ممبر نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اسے بنا کیل یا گلو کے بنایا گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نور الدین فتح دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے، لیکن ان کے سرپرست صلاح الدین نے اپنے استاد کی خواہش کو پورا کیا اور تاریخ اسلام میں دوسری مرتبہ یروشلم کو آزاد کرنے کے بعد ممبر نصب کیا۔ بدقسمتی سے یہ ممبر 7 نمبر پوائنٹ میں بیان کردہ واقعات میں تباہ ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سینس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔